کوئی اب ہارم نہیں ہے، اور جو آئینی بینچز ہیں صوبوں میں تو بنیں گے اس وقت جب وہ صوبائی اسمبلیاں قرارداد پاس کریں گی، ریزولوشن پاس کریں گی، وہ بن جائیں گے۔ اور مرکز میں جو ہے وہ آج ہی محترم چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اوتھ لیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ود ان 1 ویک وہ اجلاس بلائیں گے اور اس میں جو ہے وہ آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل پا جائیں گے۔ پاکستان آپ نے بات کی کہ معاشی استحکام جو ہے پاکستان نہیں، میں نے نہیں کہا، آپ بھی کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں۔ سیاسی استحکام بھی ضروری ہے، تو تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بھی آپ نے بھی بات کی، تو کیا وجہ ہے آپ مذاکراتی جو ہے ٹیم میں بھی نون لیگ کی شامل تھے، کیا مطالبات ہیں یا کیا وہ ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے بڑی جماعت کے ساتھ آپ کی مشاورت اور جو ہے وہ ڈیل کہہ لیں یا مشاورت کہہ لیں مکمل نہیں ہو پاتی؟ دیکھیں، یہ بات جو ہے یہ میڈیا کو اور ہمارے جو محترم اینکر صاحبان اور صحافی صاحبان ان کو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو اوریجنل ڈرافٹ گورنمنٹ لے کے چلی تھی اور اس کے بعد جس ڈرافٹ کے اوپر جو ہے وہ 26ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کا فرق دیکھ لیں، اور یہ جو اتنا فرق جو ہے یہ ہم نے اتنی لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور کہاں سے کہاں آ کے ہم متفق ہوئے ہیں، یعنی گورنمنٹ متفق ہوئی ہے، پی ایم ایل این متفق ہوئی ہے، پیپلز پارٹی متفق ہوئی ہے، میاں شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنے رویوں میں لچک پیدا کی ہے، تو یہ کس لیے کی ہے؟ اسی لیے کی ہے کہ کنسنسس ہو جائے۔ آپ یقین کریں کہ ہم اس مسودے کے اوپر متفق ہوئے ہیں جو مسودہ محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے بنایا تھا، اور باقاعدہ آن ریکارڈ ہے، وہ جو آڈیو اور ویڈیوز ہیں وہ چلانی چاہیے نا، جس میں راجہ سلمان اکرم صاحب اور گوہر خان صاحب اور علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مسودہ جو جے جو آئی نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بنایا ہے یہ کافی حد تک ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کے اوپر متفق ہوئے، ہم تو متفق اس لیے ہوئے کہ چلیں جی ٹھیک ہے، چلیں ہماری اگر کچھ چیزیں جو ہے وہ اگر نہیں ہوتی تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت ہم ایک قومی یکجہتی اور کنسنسس کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں، اور ہم جو ہے وہ اس مسودے پہ متفق ہو گئے۔ اب جو پی ٹی آئی ہے ان کا یہ خیال تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی اس پہ متفق نہیں ہوگی، اور جب متفق نہیں ہوگی تو پھر فساد ہوگا ان کا، کیونکہ ایجنڈا تو اتفاق ہے ہی نہیں، فساد ہے، تو انہوں نے کہا کہ فساد ہوگا، فساد میں مولانا ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جب ہم اس کے اوپر متفق ہوئے تو وہ دوڑ گئے وہاں سے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اپنی 10 باتوں کو چھوڑ کے ان 3-4 باتوں پہ متفق ہوئے ہیں جس کے اوپر سبھی متفق تھے، لیکن پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت کا ایک ایسے انتشاری ٹولے کا روپ دھارے ہوئے ہے کہ وہ کسی بات پہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار ہے، نہ کسی بات کے اوپر متفق ہونے کو تیار ہے، اور نہ ہی ڈائلاگ کرنے کو تیار ہے، نہ مذاکرات کرنے کو تیار ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کا جو رویہ ہے یہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ہے، سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام کو پیدا کرے گا، اور معاشی عدم استحکام جو ہے یہ پاکستان کو مشکل میں لائے گا، عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے عام آدمی کو بھی ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، آپ کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کس کا کیا کردار ہے۔ جو سیاست میں رویہ عمران خان نے کنٹینیو رکھا اپنی مخالفین سیاسی جماعتوں کے خلاف، اگر عدلیہ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں، بنیاد تو انہوں نے خط لکھ کر رکھ دی ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے اگر وہی، کیونکہ متاثر تو عمران خان سے لگ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو کافی حد تک جانتا ہوں، وہ بھی ماشاءاللہ کوئی ادھار رکھنے والے بندے نہیں ہیں اپنی طبیعت کے حساب سے، لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ کل جاتے جاتے جو ہے نا انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا، ورنہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ جاتے جاتے وہ بھی جواب دے کے جائیں گے۔ تو اب یہ یا افریدی صاحب سے یہ امید کی جانی چاہیے، کیونکہ ان کے تعلقات دونوں طرف بہت اچھے ہیں۔ وہ سید منصور علی شاہ صاحب کے بھی پچھلے 50 سال سے دوست ہیں،
اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے، تو امید کی جانی چاہیے کہ وہ اس صورتحال کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ باقی آگے جو گروپنگ ہوئی عدلیہ میں، جو عدلیہ میں کھینچا تانی ہوئی، جو عدلیہ میں ریشہ دوانیاں ہوئی، ان کا راستہ 26ویں ترمیم کے ذریعے سے بند ہو گیا۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے ایک دوست جیل میں ہیں، آپ کے ایک دوست جیل میں ہیں اور آپ اکثر تذکرہ کرتے ہیں کہ انہیں مشین بھی مل رہی ہے، اچھی پڑھائی بھی مل رہی ہے، تو کب تک وہ ان کو باہر آتے دیکھ رہے ہیں آپ، اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں ایسا بندہ نہیں ہوں، میں جو ہے وہ اپنے مخالف کی بھی جو ہے وہ جو حقیقت یا صحیح بات ہو میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میرا اندازہ یہ نہیں تھا، لیکن اس نے جیل ٹھیک کاٹی ہے۔ جو صحیح بات ہے نا وہ میں نہیں کبھی روکتا، جیل اس نے صحیح کاٹی ہے۔ جائے تو مسلم لیگ نون نے اپنے ادوار میں جتنی بھی بڑی اہم اپوائنٹمنٹ کی، جتنے بڑے لوگوں کو تعینات کیا عہدوں کے اوپر، جب وقت گزرتا ہے تو سارے جو ہے وہ اپنا پانسا پلٹ لیتے ہیں، اپنے نظریات بدل لیتے ہیں، اور مسلم لیگ نون ان کے خلاف محاذرہ کھول لیتی ہے۔ ماضی میں بھی دیکھا جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی، اس وقت بھی اسی نون ایک پلیٹ فارم پہ تھی، جب وہ آئے تھے اس وقت بھی، لیکن کچھ وجوہات ایسی بنی کہ میاں صاحب نے باقاعدہ ان کے اوپر نام لے کے اٹیک کیا، ان کو کہا کہ ان چیزوں میں ملوث ہے۔ وقت گزرا تو وہی چیزیں، وہی اسٹیبلشمنٹ، ان کا نام لینا مسلم نون دوبارہ نہیں کرتی، ان کو کردار میں ان کے کیسے کردار پہ پہنچانے کا نام نہیں لیتی۔ اب کی بار ایک بڑی اپوائنٹمنٹ آپ نے یحییٰ افریدی کی کر دی، کیا آپ لوگوں کو یقین ہے کہ یحییٰ افریدی جو آئے ہیں اپنے منصب پر آنے کے بعد کسی اس طرح کا جو ماضی ہے مسلم نون کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا بڑے عہدوں کی طرف سے، اب یحییٰ افریدی صاحب اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ دیکھیں، اگر تو 3 سینئر موسٹ ججز میں سے میاں شہباز شریف بطور وزیر اعظم کسی ایک کا انتخاب کرتے تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی آپ نے یہ کی ہے۔ میں یہ بھی اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا دوں کہ پہلے تجویز یہی تھی کہ جی حکومت وزیر اعظم جو ہے وہ ایڈوائز کرے، جو تین سینئر موسٹ ججز ہیں ان میں سے ایک کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ میاں شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم یہ کہا، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ اختیار نہیں چاہیے، آپ اس کو یہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دیں، اور پارلیمنٹ ٹھہرو بھائی ذرا، آپ یہ اختیار جو ہے یہ پارلیمنٹ کو دیں، اور پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہے وہ اس اختیار کو یوز کرے۔ 3 میں سے بھی ایک کا انتخاب جو ہے وہ میں نے نہیں کرنا۔ تو یہ جو انتخاب ہے یہ بالکل پی ایم ایل این نے نہیں کیا، نہ وزیر اعظم نے کیا ہے، یہ انتخاب جو ہے یہ پارلیمانی کمیٹی نے کیا اور 2/3 میجورٹی سے کیا۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے، گزشتہ دور حکومت میں بھی آپ کی پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کروائے، لیکن 2-3 سال تک نچلی سطح پر اختیارات کو منتقل نہ کیا گیا۔ بلدیاتی انتخابات کے بعد جو بلدیاتی نمائندے آپ کے سلیکٹ ہوئے وہ جو 3 سال سے سراپا احتجاج میں سوائے 10 سرٹیفکیٹ اور 10 سرٹیفکیٹ کے علاوہ جو ان کے اختیار میں ہونا چاہیے تھا وہ انہیں نہ مل سکا۔ یہی وجہ تھی 2018 میں جب آپ کی پارٹی کے اوپر برا وقت شروع ہوا تو وہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ آپ کے پیچھے نہ کھڑے ہوئے، نہ ریلی میں نظر آئے، نہ جلسوں میں نظر آئے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان میں وہ اختیارات پارٹی جو ہے وہ نیچے بلدیات کو فراہم کرے گی یا نہیں کرے گی؟ جی، آج کا جو تنظیمی اجلاس ہے اس میں دوسرا اہم ایجنڈا جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کا ہی ہے، اور پارٹی پریزیڈنٹ میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات زور دے کے کہی ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ اس بارے میں اپنی تیاری جو ہے وہ شروع کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں جو ہے وہ ہم بلدیاتی انتخابات کی طرف پنجاب میں جا رہے ہیں، اور اس مرتبہ جو بلدیاتی ایکٹ ہم نے مرتب کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی سے بھی جو ہے وہ پاس ہونے جا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مسودہ مکمل ہو گیا ہے، تو اس میں ہم نے بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ بہت با اختیار بنایا ہے، اور اس مرتبہ بلدیاتی ادارے جو بنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں
बल्दियाती नुमाइंदों को पूरे इख्तियार राणा साहब ये बताइएगा कि जी लास्ट क्वेश्चन लास्ट एक पार्टी मुसलसल एहतजाज कर दिया और ये कहा जा रहा था चलें जी, second last, आईनी जी। तरमीम के ऊपर भी वो एहतजाज करेंगे कि कोई डील हो गई है या गुब्बारे से हवा निकल गई है, कोई एहतजाज नजर नहीं आया कुछ भी। नहीं देखें वो एहतजाज की अपने तई जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये डील वील वाली जो बात है देखें डील तो दोनों पार्टियों में होती है ना, एक दूसरी तरफ हम बैठे हैं तो मैं इसकी बिल्कुल ये आपने बेल्स वगैरह की भी बात की है और ये दूसरी बात भी की है हमारे साथ कोई ना कोई हमने डील करनी है और ना हमारे साथ कोई डील की बात हुई है। जी लास्ट राणा साहब जेब गए या बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात का मुसद्दा तैयार हो गया है तो ये वही मुसद्दा होगा जो पहले चेयरमैन थे जिले चेयरमैन थे या मुशर्रफ दौर वाला जिले नाज़म और तहसील नाज़म वाला आप लोग मुसद्दा लेके आ रहे हैं तो नई चीजें लेके आ रहे हैं? नहीं उसमें काफ़ी जो है वो एक मीटिंग मियां नवाज शरीफ साहब की